الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید، توصیف، بزرگی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعے سے ہمارا عنوان چل رہا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام. آج بھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کی. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما. جیسا کہ بہت ہی پیارا اور سنہرا تذکرہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا. خاص ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کے اندر عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود، جو درود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ رب العالمین نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، آپ کے آل پہ سلامتی ہو، جیسا کہ
سلامتی نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، اسی طرح برکتیں نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسا کہ برکتیں نازل کی گئیں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے اوپر۔ تو یہ مقام و مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیا کہ رہتی دنیا تک، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا جاتا رہے گا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے آگ میں جلانا چاہا، آگ میں ڈالنا چاہا، اور انہوں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن آگ رب کے حکم سے گلے گلزار بن گئیں، ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا پائی۔ اتنا بڑا معجزہ قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ اتنی بڑی آگ ہے کہ بستی کو جلا کر راکھ کر دے، کہ ایک انسان کو نہیں جلا پائی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی سوائے لوط علیہ السلام کے پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم انہیں ناکام بنا دیا۔ ہم نے انہیں کیا کیا؟ ناکام بنا دیا۔ یعنی قوم کا پورا پکا ارادہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا، ان کو جلا دینے کا، لیکن رب فرماتا ہے ان کا تو ارادہ تھا لیکن ہم نے ان کے ارادے میں ناکام بنا دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے ہے، سب سے بڑی پاور اگر کسی کے ہے، تو وہ صرف اور صرف اکیلے خالق کائنات، مالک ارض و سما ہمارے رب کی ہے۔ رب کی طاقت، رب کی قوت، رب کی پاور، رب کی حکومت، اس کی سلطنت اس قدر ہے، اس قدر ہے، اس قدر ہے کہ اگر رب چاہے تو آگ ہو کر بھی نہیں جلا سکتی، رب چاہے تو چھری ہو کر بھی نہیں قتل کر سکتی، رب چاہے تو پانی ہو کر بھی نہیں ڈبو سکتا۔ یہ ساری کی ساری مخلوق رب کی محتاج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چھری چلی، اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلی، ان کی گردن پر چھری چلی، لیکن رب کا حکم نہیں تھا اسماعیل ذبح ہوں، اللہ رب العالمین نے چھری کو ناکام کر دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی اور پانی کے تہ میں لے کے چلی گئی، لیکن رب کا حکم نہیں تھا کہ مچھلی نگلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہضم کر جائے یا پانی ابراہیم علیہ السلام کو ڈبو کر مار دے۔ پانی نے واپس مچھلی اوپر آئی اور جو ہے اوپر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوق یہاں سے اس واقعے سے پتہ چلتی ہے اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں۔ رب حکم دے گا تو ان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، رب حکم دے گا تو چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہوگی، رب حکم دے گا تو آگ میں جلانے کی صلاحیت ہوگی، رب حکم دے گا تو پانی میں ڈبونے کی صلاحیت ہوگی، اور رب کا حکم نہ ہو تو یہ ساری کے سارے اسباب، یہ ساری کی ساری مخلوقات بیکار ہیں، بے بس ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی محتاج ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم نے اتنے بڑے معجزے کا بھی انکار کر دیا اور آنکھیں بند کر لی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے قوم کو چھوڑ دیا۔ ادھر اس ملک کا جو بادشاہ تھا، بابل کا جو بادشاہ تھا، اس کو خبر لگی، جس کا نام نمرود تھا، کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسے آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اس کو جلایا نہیں، وہ زندہ بچ کر نکل گیا آگ سے۔ تو اس نے، کیونکہ اس کا بھی دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے پیش کروایا کہ بلا کے لاؤ اس نوجوان کو، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی سامنے پیش کیا گیا
تو نمرود کی اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو سلطنت پا کر، بادشاہت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ تو یہاں نمرود کی سلطنت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، نمرود کی بادشاہت کا ذکر کیا، کیونکہ نمرود کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی دنیا میں۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے، 4 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، 4 لوگوں کو، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مومن کون تھے؟ ایک تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی بادشاہت اور بڑی حکومت اور بڑی سلطنت دی تھی، اور دوسرے ذوالقرنین، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی بادشاہت اور بڑی حکومت دی تھی۔ اور 2 کافروں میں نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے، یہ 2 کافر ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے دیکھا جو بادشاہت پا کر، اقتدار پا کر، سلطنت پا کر، پاور میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو جھگڑا مت کر، میں تجھے دلیل دیتا ہوں کہ میں کس رب کو مانتا ہوں، میرا رب کون ہے، میرا مربی کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، مجھے جلانے والا کون ہے، مجھے مارنے والا کون ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دلیل دی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا اے نمرود، اے بادشاہ، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو پیدا کرتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ یہ دلیل ایسی دلیل ہے کہ آج بھی اگر تم کسی بھی فرقے کے سامنے، کسی بھی مسلک کے سامنے، کسی بھی دھرم کے سامنے یہ دلیل رکھو گے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مستحکم دلیل ہے کہ ہم رب کی کبریائی کو ثابت کریں، اس کی عظمت کو ثابت کریں، اس کی ربوبیت کو ثابت کریں کہ وہ رب ہی ہے جب تم کچھ نہیں تھے، قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اس کا انکار کرتے ہو، کیسے اس کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں تم۔ فاحیاکم، پھر تمہیں اس نے زندگی عطا فرمائی، پھر تمہیں اس نے پیدا کر دیا، فحیاکم، تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم اٹھائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے جو اپنی یہ صفت کمال رکھی ہے، زندہ کرنا اور مارنا، یہ بہت بڑی صفت کمال ہے رب کی، یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے انسان، کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا ہے، ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے رب پیدا فرما دیتا ہے، اس کے بعد جب جوان ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ زمین کے اندر اگر مارے تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اپنے اندر سے بوجھا باہر نکال دے، اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کمزوری کی طرف لوٹاتا ہے اور اس مضبوط اور جو ہے طاقتور جسم کو اللہ رب العالمین کمزور کرتا ہے اور اسے موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو اس شخص کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے رکھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا، جواب کے اندر کیا کہا سنیے، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس کا دعویٰ کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، یہ ثابت کیسے کرے گا اس دعوے کو؟ اس نے کیا کیا، 2 شخصوں کو بلایا، جیل سے ان 2 شخص کو بلایا جن کو اس نے قتل کا حکم دیا تھا، ان دونوں شخصوں کو بلا کر ایک کو اس نے قتل کروا دیا اور ایک کو اس نے آزاد کر دیا اور کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی کمزور اس کی دلیل ہے، اس نے رب کے پیدا کرنے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رب کے مارنے کو سمجھا ہی نہیں کہ کس طرح رب زندگی دیتا ہے، کس طرح مارتا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ بات پہنچی ہی نہیں، یعنی بڑے ہی کمزور دماغ کا مالک ہے، بڑے ہی کمزور دماغ والا ہے، یہ اس طرح سے نہیں سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو دوسری دلیل دی۔ کیا دلیل دی دوسری؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب دلیل ایسی تھی کہ اس کے موٹے ذہن کے اندر فوراً بیٹھ گئی کہ یہ تو امپاسبل بات ہے۔ اس نے جو دلیل دی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، رب کے الفاظ ہیں کہ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا دلیل انہوں نے دے دی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مباحثہ تھا، یہ ڈیبیٹ تھی جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ اس کے اندر ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہم جب دعوت دیں، اللہ رب العالمین کی توحید بتائیں، تو یہ دو جو صفتیں ہیں اللہ کی، زندہ کرنے والا اور مارنے والا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اس کو تذکرہ کریں۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ اللہ جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ یہ رب ہی تو ہے جو بے جان انڈے سے مرغی کو پیدا کر دیتا ہے اور جو جاندار مرغی سے بے جان انڈے کو پیدا کر دیتا ہے، یہ رب ہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کا کوئی معبود، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جو ہے سائنسداں یہ چیز نہیں کر سکتا، یہ چیز جو ہے اس کے بس کے باہر ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نمرود نے بھی رب کی آیتوں کا، رب کی نشانیوں کا انکار کر دیا، بلکہ الٹی دلیلیں دینے لگا اور ایمان نہیں لایا، ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر ہجرت کر گئے، بابل شہر سے نکل کے ہجرت کرے، شام کی طرف چلے گئے۔ جب شام کی طرف گئے تو شام کے اندر ایک شہر تھا جس کا نام تھا حران، اس شہر میں جا کے مقیم ہوئے اور وہاں پر ان کے چچا زاد بھائی حاران رہتے تھے، ان کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا جن کا نام سارہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا؟ وہ قوم ستارہ پرست قوم ہے، وہ چاند سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، انہوں کے معبود یہ چاند سورج یہ سیارے ہیں، ان کو انہی سے دلیل دیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک رات قوم کو لے کر نکلے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انبیاء کا مشن جو ہوتا ہے، ایک انبیاء کا جو منہج ہوتا ہے وہ صرف توحید ہوتا ہے، وہ توحید کے مشن پر کام کرتے ہیں، وہ توحید لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں ان کا صرف یہی کارنامہ ہوتا ہے، ان کی یہی کاوش اور کوشش ہوتی ہے، ان کی تقدو ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے یہ شرک ختم ہو جائے اور یہ رب کو پہچان لے۔ اب ہجرت کر رہے ہیں، وہاں سے ستائے گئے، پریشان کیے گئے، ان کے جان کے در پہ ہو گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد جب ملک شام پہنچ رہے ہیں، حران نامی بستی میں پہنچ رہے ہیں، وہاں شرک دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی تیار ہیں اب اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اور قوم کو وہاں کی لے کے نکلتے ہیں لوگوں کو رات میں۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 76 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب وہ قوم کو لے کے نکلے رات کے اندر تو ایک ستارے کو دیکھا جو جگمگا رہا تھا، جو ٹمٹما رہا تھا، اس ستارے کو دیکھا اور کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قالا تو کہنے لگے لا احب العافلین، لا احب العافلین، جو ڈوب جائے اس سے میں محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہ ستارہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو چھپ گیا، یہ تو غروب ہو گیا، اس پہ تو زوال آ گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، کہ یہ چاند یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا چمکتا ہوا ہے، یہ اور ستاروں سے بھی بڑا ہے۔
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل، جب چاند بھی غروب ہو گیا، جب چاند بھی چھپ گیا، چاند پر بھی زوال آ گیا، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو کہنے لگے کہ اگر مجھے رب ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جب سورج نکلا، جب سورج طلوع ہوا، تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ویسے بھی سارے سیارے سب چھپ جاتے ہیں، کیونکہ سورج کی پاور اتنی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، اتنی روشنی دے رکھی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے سیارے چھپ جاتے ہیں، چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، اللہ فرماتا ہے آگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ سورج میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے میری قوم میں تو بری ہوں اس شرک سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یعنی قوم کو اتنے خوبصورت انداز میں بتایا، اتنے بہترین انداز سے سمجھایا کہ جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، وہ رب نہیں ہو سکتے، چاند ہیں وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ بھی رب نہیں ہو سکتا، اس پر بھی زوال آ جاتا ہے، اور ان سب کو زوال دینے والا سورج اللہ نے رکھا ہے، وہ بھی مغرب کے ٹائم پر جا کر غروب ہو رہا ہے، تو وہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ تم ان کی جو عبادت کر رہے ہو، ان کو جو تم نے معبود مان رکھا ہے، میں بری ہوں اس سے، تمہارے شرک سے میں بری ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جو آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا یہ یکسو ہو کر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تم میں سے نہیں ہوں، میرے رب کے ساتھ میں ان چیزوں کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرے پروردگار ہی کا کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ، کہا کہ میں کیسے ان معبودوں سے ڈروں، میں تمہارے باطل معبودوں سے کیسے ڈروں جیسے تم میرے حق معبود سے نہیں ڈرتے، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو سوچو، غور و فکر کرو، مجھ سے حجت مت کرو، مجھے باطل معبودوں کا خوف مت دلاؤ، اور تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو یا مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ امن اسی کے لیے ہے اور ہدایت پر بھی وہی ہیں جو ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کرتا، ظلم کی آمیزش، ظلم کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا قوم کے ساتھ مباحثہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 81 تک بیان فرمایا اور بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست قوم کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ اور حجت کرنے لگے، دلیلیں بھی دی لیکن دلیلیں بھی انہوں نے نظر انداز کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باطل معبودوں کا خوف دلانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ شام کے شہر حران کو بھی خیر آباد کیا، یہاں سے بھی ہجرت کر گئے، اور ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف چلے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر ان کے اوپر نظر خراب کیا کرتا تھا اور ان کے شوہر کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کو خبر لگ گئی کہ ایک شخص آیا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے،
اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت ہے، اس نے فوراً اپنے لوگوں کو روانہ کیا اور کہا کہ اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اس کو وہیں قتل کر دیا جائے، وگرنہ میرے پاس لا کر اس کو حاضر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ابراہیم ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب وہ اس کے سپاہی پہنچے بادشاہ کے اور انہیں دریافت کیا کہ ابراہیم یہ تمہاری کون ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حالانکہ وہ بیوی تھی، لیکن بیوی سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ ایسے بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں تجھے ان کے سامنے بہن کہوں گا، کیونکہ روح زمین پر ابھی ہم ہی ایمان والے ہیں اور ایمانی رشتے سے تم میری بہن ہو۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، یعنی خلاف واقعہ بات کہی تاکہ اصل حقیقت چھپ جائے، اس کو توریہ بولتے ہیں۔ اور 3 جگہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، 3 جگہ۔ پہلی جگہ کون سی تھی؟ جب قوم میلے میں جا رہی تھی، میلے ٹھیلوں کے اندر قوم جا رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فَنَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ میں تو بیمار ہوں۔ حالانکہ بیمار نہیں تھے اور ایسی بیماری نہیں تھی کہ جو ہم میلے میں نہ جا پائیں، لیکن انہوں نے اصل حقیقت کو چھپا کے خلاف واقعہ بات کری تاکہ اصل حقیقت سے ان کا دماغ ہٹ جائے اور وہ بیمار سمجھے۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جب بتوں کو توڑا اور قوم نے رجوع کیا بتوں کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے اوپر جو کلاڑا رکھا تھا کہا کہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توریہ تھا۔ اور تیسرا توریہ یہاں کہ اپنی بیوی کو بہن کہا۔ تو یہ حدیث کے اندر اس طرح سے ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، یعنی 3 جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اصل حقیقت کو چھپایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن بعض منکرین حدیث جو حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس حدیث کو لے کر بڑا واویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بخاری مسلم کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم بڑے سچے نبی ہیں۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں منکرین حدیث سے بھی کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا ہے اور توریہ کر اصل بات کو چھپایا، یہ اصل میں جھوٹ نہیں ہے، اصل میں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی واقعات بیان کیے ہیں، کئی انبیاء اکرام کے واقعات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کو لے لیجئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہا تو کیا کیا؟ پیالہ چھپا دیا، شاہی پیالہ انہی کے سامان میں چھپا دیا، اور سامان میں چھپانے کے بعد ان کے ہی ایک آواز لگانے والے نے کیا آواز لگائی؟ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں نے چوری کی تھی نہیں، انہی کے بندے نے ان کے سامان میں پیالہ چھپایا تھا۔ تو یہ رب بیان کر رہا ہے ایک نبی کا عمل، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو توریہ بولتے ہیں۔ اور جو لوگ حدیثوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ ان حدیثوں کو لے کر بڑا واویلا مچاتے ہیں، ان حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حدیث ان کے دماغ میں نہ آئے ان سب حدیثوں کا انکار کر جاتے ہیں، چاہے پھر دجال کا مسئلہ ہو، پھر یاجوج ماجوج کا مسئلہ ہو، قیامت کی بعد نشانیوں کا مسئلہ ہو، ان کے اندر وہ ٹیڑھا پن پیدا کر کے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات میں نے واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو توریہ کیا 3 جگہ، وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ انبیاء اکرام کے اسی طریقے کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں جو انہوں نے توریہ سے کام لیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا اور اس بادشاہ کے جبر سے، اس کے ظلم سے بچ گئے، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے اپنے پاس بلوا لیا۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جابر حکمراں ہے اور بڑا بدکار آدمی ہے، یہ میری طرف بھی غلط ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب پہنچی اور جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے وضو کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ،
اگر میں تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر اور تجھ پر ایمان لا چکی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو اے اللہ تو اس ظالم کو مجھ سے دور کر دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے پیر زمین میں دھس گئے، وہ مرنے کی کگار پر پہنچ گیا۔ سارہ علیہ السلام نے دیکھا تھے تو مر جائے گا، انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ میرے کو الزام دیں گے کہ میں نے مارا ہے، اے اللہ تو اسے صحیح کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اسے واپس صحیح سالم کر دیا۔ جب وہ صحیح ہوا تو پھر اس نے دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر غلط نظر ڈالی اور جو ہے شر کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر نماز کے اندر ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کی، پھر یہی حوالہ دیا کہ اللہ میں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو اس کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھ۔ 3 مرتبہ اس نے ارادہ کیا حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر جو ہے غلطی کے ساتھ اور سو کے ساتھ برائی کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کا۔ 3 بار اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کو زمین میں دھسا دیا۔ 4تھی مرتبہ میں وہ جب صحیح ہوا تو کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے، لے جاؤ کس جنی کو میرے پاس لے آئے ہو، لے جاؤ اسے، اور ایک تحفہ بھی میری طرف سے دے دو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو اس وقت اس کی لونڈی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو گفٹ میں بھی دے دیا۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں پکارے، اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ سے دعا کرے تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کتنا بھی بڑا اس کے اوپر پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، بشرط یہ کہ وہ مومنہ ہو، بشرط یہ کہ وہ مومنہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کا حوالہ دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے ایمان کا حوالہ دیا کہ اے اللہ اگر میں تیرے رسول ابراہیم پر ایمان لائی ہوں اور میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنا خواتین کو بھی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک تو اللہ رب العالمین پر ایمان کامل، اس کے بعد اس کے رسول پر ایمان، اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت، ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت، تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری نصرت کرے گا، پھر اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اس واقعے سے عبرت اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، جہاں خواتین بے پردہ ہو کر بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، جہاں زناکاری اور بدکاری کے اڈے عام ہو چکے ہیں، آج اس واقعے کو عوام کے اندر جو ہے لانے کی ضرورت ہے کہ ایک نبی کی بیوی ہیں، اپنی پاک دامنی کے لیے، حالانکہ وہ بادشاہ تھا، ملک کا بادشاہ تھا، وہ سربراہ تھا، طاقتور بھی تھا، اسی طرح سے پیسے والا بھی تھا، لیکن اپنے شوہر کے علاوہ اس اللہ کی بندی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ سے مدد مانگی تو ایسی مدد آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو اس واقعے سے ہم خاص طور سے خواتین عبرت اور نصیحت پکڑیں، کیونکہ پاک دامنی ہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین پاک ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، رب پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہوں، رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت اللہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ذریعے سے باطلوں کے سامنے دلیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو بھی توفیق دے کہ جس طرح حضرت سارہ علیہ السلام پاک دامن بنی، کہ ہمارے خواتین بھی اسی طرح پاک دامن نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے والی بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا